بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پاک سے فرما رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ من ہم اہل السنہ، اہل سنت کون ہیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تشریح ہے اس میں سے کچھ حصہ پچھلی مرتبہ اگرچہ ہو چکا تھا، مگر اصولی طور پر اہل سنت والجماعت کا لفظ جو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، استعمال فرمایا ہے، یہ در حقیقت اس زمانے میں جتنے فرقے بن گئے تھے ان کے مقابلے میں بزرگوں نے اختیار کیا تھا۔ کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ تم کس فرقے سے، کس طبقے سے تعلق رکھتے ہو، تو اب بھی گئے گزرے دور میں بھی وہ یہ کہے گا کہ میں فلاں فرقے سے ہوں۔ مثلاً آپ پوچھتے ہیں کسی سے کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو، تو وہ ایک بات ضرور کہتا ہے کہ یا سنی ہو یا شیعہ ہوں۔ ایک آدمی سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم سنی ہو، شیعہ ہو، مرزائی ہو، کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ تو وہ آدمی اپنے آپ کو جب مرزائی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے بالکلیہ طور پر فارغ ہو کے، الگ ہو کے یہ بات کہتا ہے، گویا دوسرے لفظوں میں کہ میں سرے سے مسلمانوں کے کسی فرقے اور طبقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ پھر جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں، الحمدللہ اہل سنت میں سے، تو اہل سنت والجماعت کے اندر ہونے کی جب وہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے موجودہ دور میں وہ ایک طبقے سے اپنے آپ کو ضرور گنے گا، یا تو وہ اپنی نسبت کرے گا کہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں یا بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ اتنی تقسیم در تقسیم جو ہے اچھی ہے یا بری، صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، یہ سب بحثیں الگ ہیں، مگر آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور دینی شعور اسے حاصل ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیا ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جب یہ کہے گا کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، تو وہ پھر ضرور اپنی نسبت یا تو بریلویوں کی طرف کرے گا یا دیوبندی حضرات کی طرف سے کرے گا۔ جب وہ بریلویوں کی طرف نسبت کرے گا تو پھر آپ اس سے مزید تقسیم کا پوچھیں گے، آپ کہیں گے کہ تم یہ بتاؤ کہ بریلوی ہو یا بدعتی ہو، تو بدعتی تو اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا، اس لیے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے بدعتی ہونا اور بدعات جو ہیں جو مسلمانوں سے کبھی بھی نہیں نکلی۔ قرون اولیٰ کے دور کو چھوڑ دیا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اور تابعین تبع تابعین کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کے بعد سے بدعات جو دین میں آنی شروع ہوئی ہیں، یہ ہر زمانے میں الگ الگ بدعات ہوئی ہیں۔ اب بھی آپ دیکھ لیں تو ہر جگہ کی بدعات مختلف آپ کو نظر آئیں گی، تو اہل بدعت سے ہونا یہ ایک الگ بات ہے اور بریلوی ہونا ایک الگ بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اہل بدعت تو ایسے ہیں کہ اب بھی آپ دیکھیں مثلاً تو ہر جگہ کی بدعات الگ ہیں، کہیں تیجا ہے، کہیں 40واں ہے، تو کہیں تیجا اور 40واں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہم 10واں کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں انتقال ہو جائے کسی کا تو پھر تمام خواتین صبح صبح اس آدمی کی قبر پہ جاتی ہیں اور چند دن تک وہ جاتی رہتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بدعات میں سے ہے۔ اب وہ کیا بدعت ہے، کیا یہ بریلویت ہے؟ بالکل بریلویت نہیں ہے۔ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ میت کو دفن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے آذان دیتے ہیں۔ اب وہ آذان دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بدعت ہر جگہ نہیں ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدعات ہر زمانے میں رہی ہیں، اور پھر آخری زمانے میں احمد رضا خان صاحب جو تھے انہوں نے بدعات کو باقاعدہ منظم کر دیا، اور بدعات کو انہوں نے اس طرح منظم کیا کہ ہر بدعت کا کوئی نہ کوئی شرعی جواز انہوں نے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدعت اس کا یہ جواز ہے، یہ چیز اس کا یہ جواز ہے، یہ چیز اس کا یہ جواز ہے۔ ان سے پہلے امت میں یہ بات نہیں تھی کہ بدعات کو کوئی اس طرح جواز کے درجے میں پیش کرتا، اور ایسی بدعات کو جن پر امت اتفاق کر چکی تھی کہ وہ بدعات ہیں۔ بدعات کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت تو وہ ہے جو مختلف فرقوں نے اختیار کی،
اور انہوں نے اس کے لیے شرعی دلائل مہیا کیے، اس پہ بحث ہوتی تھی، اور ایک کہ پچھلی پوری امت کا اتفاق تھا کہ یہ چیزیں بدعات میں سے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس کے شرعی دلائل پیش کر دیے۔ یہ کارنامہ تھا آخری دور میں احمد رضا خان صاحب کا، اور خان صاحب نے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ بریلوی مکتبہ ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوسری طرف دیکھ لیجئے، آپ کسی دیوبندی سے پوچھیں، بلکہ یہ بریلوی حضرات میں سے صرف یہی تقسیم نہیں ہے کہ بدعتی ہو یا بریلوی ہو، اور تقسیمیں بھی ملیں گی۔ مثلا آپ کا تعلق کس خانقاہ سے ہے، کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے پیرزادے ہیں، اب پھر اس میں بھی آگے ملے گا کہ سیال شریف میں یہ ہوتا ہے، فلاں جی کا یہ ہوتا ہے، ٹونسا شریف میں یہ ہوتا ہے، اور اسی طرح مختلف چیزیں۔ اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنی ہو تو مرحوم پیر نصیر الدین صاحب جن کا ابھی انتقال ہوا ہے، یہ گوڑا شریف میں اس خانوادے میں بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور غالباً ہمارا خیال یہ ہے، واللہ عالم، اللہ یہ حقیقت جانتا ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس خاندان میں حضرت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اتنی تعلیم اور اتنا علم اس آدمی میں تھا، اور اسی لیے توقع کی جاتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دیتا تو اس گدی میں بہت سی بدعات میں کمی واقع ہو جاتی، کیونکہ 3-4 برس پہلے جو انہوں نے تقریر کی اللہ کی توحید پہ، اور جو انہوں نے تنقید کی کہ یہاں آ کر جو ہمارے دادا کی قبر پہ اعمال کرتے ہو یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اس پہ پھر بریلوی مکتبہ فکر میں شیخ الحدیث اشرف صاحب جو تھے انہوں نے خوب ان نظرات کے خلاف لکھا، عقیدت سے لکھا۔ جس نے بھی تفصیل دیکھنی ہو وہ ان کتابوں میں دیکھ لے، تو یہ ایک اور آگے تقسیم شروع ہو جاتی ہے کہ تم کس پیر خانے سے تعلق رکھتے ہو، اور اسی اعتبار سے کچھ کم ادھر والے بھی نہیں ٹھہرے۔ اب دیوبندی مکتبہ فکر ہے تو دیوبندی مکتبہ فکر میں اب تم آگے دیوبندیوں میں کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، اور پھر ایک اور شاخ ان دیوبندیوں میں ہو گئی، اور وہ معاذ اللہ یزید کو بہت فخر سے نہ صرف اچھا سمجھتے ہیں بلکہ امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب یہ تقسیم در تقسیم ہے، تو بنیادی طور پر کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، مرزائی ہوں۔ کیا جب مرزائی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہے، جب وہ کہتا ہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں تو پھر لوگوں میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر جب وہ کہتا ہے میں سنی ہوں تو سنت والی ہیں کون، اہل سنہ ہے کیا؟ اصل میں حقیقت میں یہ اختلاف اس وقت شروع ہوا جب اس دین اور اس عقیدے کے خلاف لوگ چلنے لگے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے امت کو دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا وہی عقیدہ تھا جو بعد میں تابعین کو ملا اور تبع تابعین کو ملا۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے اپنے عقائد کے بارے میں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو ان کی شہادت کے بعد ان کے کاغذات دیکھے گئے مختلف اغراض پہ، تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا، اور الوداع والنہایہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، اپنا نام لکھ کے تحریر فرمایا کہ میں اس چیز پر قائم ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا پورا یقین اور ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور جنت اور جہنم کا حق ہے، اور میں اس دین سے قائم ہوں۔ اس طرح کی عبارت بے عینی یہی الفاظ تو نہیں ہے، مگر اسی قسم کی عبارت آپ کو البدایہ والنہایہ میں مل جائے گی جس کا خلاصہ یہ نقل کیا ہے۔ تو اتنی احتیاط تھی۔ آگے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، ان سے پہلے خلفائے راشدین کو عمومی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے کہ ان لوگوں کو عقیدے کی کتنی احتیاط تھی، اور وہ سب اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کیوں کہا، اہل حدیث کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ حدیث تو وہ ہے جو کوئی بھی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا پھر بعد میں منسوخ ہو گیا، ایک چیز کی آپ نے اجازت دی، اسی چیز کی اجازت بعد میں ختم کر دی گئی۔ مثلا آپ نے حکم دیا کہ سارے کتوں کو مار دیا جائے، پھر کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکار والے کتوں کو چھوڑ دیا جائے، پھر ارشاد فرمایا کہ اچھا جو کتے کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔
تو احکامات بدلتے رہے ہیں. حنفی فقہا کا جو کمال ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں حنفی فقہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ باقی جو زندگی میں چیزیں تھی وہ کینسل ہوئی ہیں یا نہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق موفق نے جو ان کی سوانح تحریر کی ہے اس میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے سب سے زیادہ کوشش اور محنت اس سے فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی معاملے میں آخری فعل کیا تھا، آخر پہ وفات کس چیز پہ ہوئی تھی. حتیٰ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی ایسی حدیث پر فتویٰ دے دوں جس کو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا ان کے کسی عمل یا قول نے، اور ایسے نہ ہو کہ میں اس چیز کا فتویٰ دے دوں کہ لوگ منسوخ حدیث پر عمل کرنے لگیں. یہ احناف میں کمال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دور کو دیکھتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی یہی تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملتی جلتی بات کہتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے خلافت کے مسئلے میں کہ جب حرمین شریفین مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے افراد کسی چیز پر جمع ہو جائیں تو پوری امت کے لیے اس خلافت کی اطاعت ضروری. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت مدینہ منورہ کی آبادی تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی، جیسے کہ مورخین نے لکھا ہے. یہ بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ اہل مدینہ کا عمل یہ حجت ہے. یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل مدینہ جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں یہ حجت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے. اب انہوں نے اپنا نام اہل حدیث نہیں رکھا کیونکہ انہوں نے کہا حدیث کا تو اعتبار اس طرح سے نہیں ہے کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا پھر وہ منسوخ ہو گیا، کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں پتا چلا. تو جب یہ ساری شان پھٹک کر کے ایک بات طے ہو گئی کہ یہ ہے وہ چیز جو حدیث ہے، آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، اس کو انہوں نے نام دے دیا سنت. اور انہوں نے کہا ہم اہل سنہ میں سے ہیں. ہم اہل سنہ میں سے ہیں یعنی وہ جو سنت پر عمل کرتے ہیں، حدیث سے نہیں سنت پر عمل کرتے ہیں. والجماعت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی. تو شگاف جو پڑا ہے اس میں پھر ان کے مقابلے میں کون آئے؟ ان کے مقابلے میں اہل تشریع آئے. اہل تشریع کے ہاں 2 طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک ان کی روایات ہیں جو خبری ہیں اور ایک روایات ہیں جو کلامی ہیں. خبری روایات پر اہل تشریع کے ساتھ جب بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہو تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ خبری چیز ہے یا کلامی چیز ہے. ان کے ہاں جو خبری چیزیں ہیں ان کا محققین کے ہاں اعتبار نہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کافی میں یہ لکھا ہے، استدثار میں یہ لکھا ہے، ان کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. ان کتابوں کا حوالہ دینا عام طور پر ایسے ہی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات حنفی فقہ کی کتابوں سے وہ مسائل نکالتے ہیں جس پہ کسی نے فتویٰ نہیں دیا. وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ حنفیوں تمہارے یہاں یہ قول ہے یہ قول ہے یہ قول ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اس پہ فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے کسی فقیہ کی رائے ہے لیکن اس پہ فتویٰ نہیں. شیعہ حضرات کے ہاں جو کتابیں ہیں ان کی اس میں جو خبری روایات ہیں نا اس کی بھی وہی حیثیت ہے. ان کے جو محققین ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں غیر مستبی قول ہیں، بات وہ کرو جس پہ فتویٰ ہے، اور وہ ان کے محققین نے الگ کیے ہیں. اس لیے عام عوام میں اگر بیٹھ کے بات کریں کہ کافی نے یہ لکھا ہے فلانی نے یہ لکھا ہے فلانے تو وہ بات چل جاتی ہے. مگر اہل علم کے ہاں جب آپ بات کریں گے نا چاہے وہ شیعہ علماء ہو اور چاہے وہ ہمارے ہاں کے محققین ہو، اگرچہ اب رہے نہیں اتنے مگر جو محققین ہیں وہ یہی اس سے تفریق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کون سی بات کرتے ہو خبری ہے یا یہ بات ہے کہ علم کلام کی چیز ثابت ہے. کیونکہ کسی زمانے میں اہل تشریع کے ہاں علم کلام بہت ممتاز تھا. تو پہلا شگاف جہاں سے آ کر پڑا ہے تو پھر اہل سنت نے کیا قرار دیا؟ انہوں نے کہا کہ اہل بدعت ہو گئے ہیں، انہوں نے دین میں ایک نئی چیز شروع کر لی ہے. مثلا اہل سنت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت شورا سے تھی سوائے حضرت بکر اور عمر رضی اللہ عنہ. حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی امام باقلانی جو اہل سنت میں سے تھے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کو منسوخ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نص سے ثابت ہے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
یہ دونوں حضرات یہ کہتے یہ بھی نہیں، اور اہل سنت میں کئی قائل کو دو ویسے نام دے دیے حوالے میں۔ اس کے مقابلے دوسرا اہل سنت والجماعت کا مسلک تو بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بہت زیادہ اہل علم ہے، پہلا بھی ٹھیک دوسرا بھی ٹھیک۔ دوسرے بعض کہتے ہیں منصوص میں، وہ کہتے ہیں شورا میں سے ہیں، اور جو دو کو منصوص کہتے ہیں تو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو کہ یہ نص سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے بکر عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق، وہ بھی جب عثمان رضی اللہ عنہ پہ آتے ہیں تو یہاں سارے اہل سنت متفق ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اب خلافت شورا سے ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور آج وہ میری خلافت میں مجھ سے بیعت نہ ہو۔ تمام بدری اصحاب رضی اللہ عنہ اس بات کے متفق ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو شورا تھی وہ فتح مکہ سے پہلے والوں کے لیے تھی، مہاجرین کے لیے تھی، انصار کے لیے تھی۔ فتح مکہ کے بعد جو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں اس فہرست میں شامل، وہ شورا میں شامل نہیں مانتے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شورا کو بلایا اور شورائی سے بات کی، اور شورائی نظام تھا۔ اب اہل سنت یہاں سے متفق ہو گئے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت شورا سے نہیں تھی، نص سے ثابت تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خلافت کے لیے کہہ کے گئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملنی ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد بھی دوسری خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہ بھی منسوخ تھی۔ حسن کے بعد خلافت جو تھی وہ پھر حضرت حسین، پھر رحم العابدین، پھر امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ عنہ، اس سلسلے سے چلنی چاہیے تھی، اور یہ سب منسوخ خلافتیں تھیں، حتیٰ کہ آخری امام جو تھے وہ غائب ہو گئے۔ یہاں سے مثلاً یہ ایک فرق بڑھ گیا، اہل سنت نے کہا نہیں خلافت شورا کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نہیں خلافت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب تک یہی بات چل جاتی ہے، اسی لیے اہل تشریع کے ہاں جہاں کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں جیسے ایران کا آئین ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو حکومت قائم ہوئی ہے یہ ہمارے حضرت امام جو ہیں وہ غیر موجود ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں انتظامی امور طے کرنے کے لیے یہ حکومت ہے، لیکن اصل میں خلافت حضرت ہی کی چل رہی ہے۔ کوئی امام رحمت اللہ علیہ جو غائب ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی حیات ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یوں پھوٹ پڑی اور یوں تفریق ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ایک اور طبقہ اٹھا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں معاذ اللہ ان سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت جو تھے انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوتے۔ اب یہ کیا ہوا، جنہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اہل بدعت میں چلے گئے، اہل سنت ایک طرف ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور طبقہ اٹھا معتزلہ نے کہا کہ قیامت میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہوگی۔ علم کلام کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور عقائد کو بہت اچھی طرح سے پڑھا جائے تو آدمی آخر کو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ معتزلہ نے جتنی چیزیں عقائد میں کہیں ان میں سے اکثر و بیشتر اہل تشریع نے لے۔ علم کلام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی معتزلہ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ محفوظ نہیں تھے، یہی نظریہ ادھر سے اٹھ کے ادھر آ گیا۔ معتزلہ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت اس کو دیکھنا ممکن ہی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ یہی عقیدہ اہل تشریع ذات نے لے لیا، انہوں نے کہا خدا کی زیارت کہیں بھی نہیں ہوگی۔ اہل سنت والجماعت اس کے مقابلے میں تھے، انہوں نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، جنت میں ہوگی، میدان حشر میں ہوگی، جہاں جہاں بھی ہوگی، لیکن ہوگی۔ تو اس طرح جتنے لوگ ان مسائل سے ہٹتے چلے گئے ایک طبقہ پورا وجود میں آ گیا، یہ ہے اہل سنت، اور دوسرا طبقہ وجود میں آیا، اس دوسرے طبقے کو انہوں نے کہا یہ اہل بدعت ہیں۔ ایک تھا کہ یہ کہہ دیتے کافر ہیں، ایک تھا کہ یہ کہہ دیتے اہل بدعت ہیں، دونوں میں فرق ہو گیا۔ بدعتی کافر تو نہیں ہوتا۔ اتنا احتیاط کا پہلو تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اتنے منصف مزاج تھے، اتنے انصاف کرنے والے تھے کہ کبھی حد سے بڑھ کے بات نہیں کہتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ جو آپ کے خلاف آئے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اور پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافر قرار دے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تو اس
نے کہا وہ کافر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سارے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفر سے بھاگ کے تو آئے تھے اسلام میں۔ اس نے کہا اچھا کافر نہیں ہے تو یہ منافق ہے، اب اترا نہ نیچے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور منافق لوگ تو اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں، اور یہ طلحہ اور زبیر تو بہت خدا کو یاد کرنے والے، یہ تو منافق نہیں۔ اب رہ کیا گیا تھا؟ اس نے کہا تو پھر کون ہے؟ فرمانے لگے اخواننا بغوا علینا، میرے بھائی ہیں، میرے خلاف بغاوت کیا، خلافت کے خلاف، باقی اور کچھ نہیں۔ جس حد تک بات کی بس اتنی رکھی، اس سے زیادہ نہیں بڑھائی۔ یہ ہے تقویٰ اور یہ ہے اصل اسلام۔ اللہ نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعالی، کسی شخص اور قوم کی دشمنی تمہیں اس سے آمادہ نہ کرے، کسی قوم کی دشمنی کہ تم اس کے متعلق وہ الزام لگانے لگو جو حقیقت میں نہیں ہے۔ اعدلوا، اپنے دشمن کے بارے میں بھی انصاف سے کام لو، هو اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کی بات۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر۔ انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، باقی کچھ نہیں، نہ وہ منافق ہے نہ کافر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بلایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے کہا میری وفات کے بعد شہادت کے اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ تم میرے قاتل سے انتقام لینا چاہتے ہو، بدلہ لینا چاہتے ہو، تو اس کے پیٹ میں نیزہ مارنا ہے، لیکن نیزے کی انی اس کی کمر کی طرف سے نہ، بس اتنی اسی طرح مارنا، فرمایا اتنی ضرب لگانا کہ نیزہ جو ہے اس کی انی دوسری طرف سے نہ نکلے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس نے مجھے اسے نہیں مارا۔ کتنے انصاف پسند لوگ تھے، اس لیے اہل سنت نے اپنے مخالفین کو اہل بدعت کہا، کافر نہیں کہا۔ البتہ جب معاملہ آیا مسلمہ کذاب کا، جس نے دعوی نبوت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، وگرنہ جو باقی تھے انہیں وہ اہل بدعت کہتے تھے، اور اہل بدعت یہی تھا۔ اسی لیے معتزلہ کتنی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت نے جو عمومی طور پر ان کے یہاں قول ہے، انہوں نے کبھی اپنے ان مخالفین معتزلہ وغیرہ کو کافر نہیں کہا، کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے، یہ کہا اہل بدعت ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو سنت کا ایک لفظ ہے نا، یہ اسمن فی الحقیقۃ لمذہب خاص من الکلام ولکن المسائل التي اختلف فيها اهل القبلة واختاروا لاجلها فرقا متفرقة واحزابا متقربة بعد انقيادهم للضروريات الدين على قسمين۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس چیز کا نام سنت ہے، یہ در حقیقت علم کلام کے کسی خاص مکتبہ ذکر کا نام نہیں۔ علم کلام کیا ہوتا ہے؟ علم کلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عقائد کتاب و سنت سے ثابت ہو چکے ہیں ان کو عقلی مباحث کے ذریعے ثابت کرنا۔ اصل یہ تھا کہ علم کلام وہ عقائد جو ثابت ہو چکے ہیں کتاب و سنت سے، ان کے لیے دلائل فراہم کرنا۔ دلائل دو طرح کے ہو سکتے تھے، دلیل یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا ہے، یہ ایسے ہے ایسے۔ ایک یہ ہو سکتی تھی عقل کے ذریعے دلائل دیے جائیں، تو علماء علم کلام جو تھے یہ عقل کے ذریعے بھی اس کے دلائل دیتے تھے، اور پھر ہوتے ہوتے علم کلام کے ساتھ فلسفہ مل گیا۔ پہلے وقت نہ علم کلام الگ چیز ہوتی تھی، فلسفہ الگ چیز ہوتی تھی۔ اب جو کچھ ہمارے یہاں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی جو کچھ پڑھا ہے وہ علم کلام اور فلسفے کی آمیزش ہے، جو دونوں چیزیں مل گئی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس چیز کا نام صرف سنت ہے نا، وہ علم کلام کا کوئی خاص مکتبہ ذکر نہیں ہے۔ مثلا سنت کی بہت سی چیزیں معتزلہ میں پائی جاتی، ہم ظہر کے ساتھ 4 سنتیں پڑھتے ہیں، 2 بعد میں پڑھتے ہیں، فجر میں 2 سنتیں پہلے پڑھتے ہیں، معتزلہ بھی یہی پڑھتے تھے، بہت سے لوگ یہی پڑھتے تھے، اب بھی ایسے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل قبلہ جو تھے ان میں یہ ہوا، اب اہل قبلہ کا لفظ استعمال کیا نا تو اس میں بدعتی بھی آ گئے، سنی بھی آ گئے، یعنی ان کے زمانے کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ اہل سنت بھی آ گئے، اہل بدعت بھی آ گئے، کیونکہ قبلہ تو سب کو ایک ہی تھا، قبلے سے تو لوگ نہیں ہٹے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ علیحدہ علیحدہ گروہ بن گئے، دین کی وہ باتیں جو واضح طور پر ثابت تھی ان کے مسائل کیا ہو گئے، بعد انقیاد لضروریات الدین،
بات اس کے کہ وہ امتیاز کرتے تھے، سب کے سب مطیع تھے، فرما بردار تھے، جھکے ہوئے تھے دین کی ضروریات کے لیے۔ دین میں ضروریات کیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ جب کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے نا، پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ مثلا دین کی ضروری چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے۔ اب کوئی آدمی اسی کا انکار کرنے لگے اور کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دین کی ضروریات میں سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں، آخری نبی تو میں نہیں مانتا، باقی ساری چیزیں میں جانتا ہوں، مانتا ہوں، کرتا ہوں، اس آدمی کو کہتے ہیں مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ دین کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ قرآن کریم کو پورا مانا جائے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، اس میں سے یہ صورت ایسی تھی، یہ صورت نکال دو، یہ صورت ایسے ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی لیے حتیٰ کہ اہل تشریع میں جو ان کے محققین تھے، اتنا انہیں ضروریات دین کا خیال رہا کہ ان میں سے جس آدمی نے اپنے زمانے میں قرآن کریم کا انکار، مثلا ایک چیز آپ سے کر دیتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کیا، ان کے معاصرین شیعہ نے ان کی کتابیں، ان کی تردید میں لکھا اور انہوں نے کہا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ توسی دو گزرے اہل تشریع میں محققین، ایک تو محقق توسی تھا جس نے بغداد پہ حملہ کرایا، تجرید لکھی، اطفال عطا وغیرہ کی کتابیں لکھی، کمال کا علم اپنے زمانے کے مطابق سے دیا تھا خدا نے، اور علم کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک تھا، مگر علم اس کا کمال کا تھا، بہت کچھ اس نے لکھا، اور منصب امامت پر خاص طور سے جو اس نے لکھا ہے وہ تو شاہکار چیزوں میں گنا گیا اپنے وقت میں۔ یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ اہل سنت نے اس کے جو جوابات دیے ہیں تو اس میں وہ اس سے بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن ایک محقق توسی وہ تھا، ایک اور ان کے یہاں توسی تھا، اس نے جب لکھا کہ قرآن کریم پورا نہیں ہے اور قرآن ناقص ہے، تو یہ ضروریات دین کا انکار ہو رہا تھا نا۔ اس زمانے کے اہل سنت علماء نے تو اس کا رد لکھا ہی لکھا، اہل تشریع نے بھی لکھا۔ انہوں نے کہا کیا غضب کرتے ہو، یہ ضروریات دین کا انکار ہو جائے گا، کیوں کفر میں جاتے ہو، کیوں کافر بنانے لگے ہو ہمیں، یہ نہ کرو، ضروریات دین ہے۔ اس لیے اب بھی کوئی آدمی کہتا ہے معاذ اللہ مرزائی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کچھ قید کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا مسلمان نہیں، ہم کہتے ہیں یہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے اس کا یہ انکار کرتا ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی عبارت لکھی ہے، یہ ایسے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایک لفظ جیسے کوئی جانچ تول کے فرق کے لکھتا ہے نا، حضرت فرماتے ہیں ضروریات دین کا اقرار کرنے کے بعد پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قسم نطقت به الآیات وصحت به السنۃ وجرى السلف من الصحابۃ والتابعین، ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جو قرآن کریم کی آیات میں جن مسائل کی عقیدے کی تصریح کی ہے اسے مانتے ہیں، اور جن عقائد کو احادیث صحیحہ نے ثابت کیا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اور جس سے سلف میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کا جو زمانہ تھا ان میں جن لوگوں نے ان عقائد پر اظہار کیا، انہیں حق اور سچ جانا، ان سب کو مانتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے اہل سنت کی۔ فلما ظہر ارجاء الذی راجم براجہ، پھر ان کے پاس وہ دور آ گیا جب ہر آدمی اپنی رائے پہ مر مٹا، وتشعبت به السبل، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، پھر طریقے مختلف ہو گئے، رائیں مختلف ہو گئی، اختار قوم ظاہر الکتاب والسنہ، تو پھر مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت میں ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے کتاب و سنت میں جو ظاہری الفاظ سے ان کو پکڑ لیا، وعضوا بنواجذہم، اور اپنی داروں سے پکڑ لیا، علی عقائد السلف، اور اسلاف کے عقیدے پر دکان رہے، ولم یبالوا بموافقت اصول العقلیت، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ عقل کے مطابق ہے یا نہیں، ولا مخالفتھا لہا، اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ عقل اس عقیدے کی مخالف ہے یا نہیں، فإن تکلموا بمعقول فإلزام الخصوم والرد علیہم، اور پھر ہاں البتہ یہ ہوا کہ ان لوگوں سے کسی نے بحث کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے باطل عقائد کا رد بھی کیا اور اپنی دشمنوں کو جواب بھی دیا، قولی زیادت السمانیت، یا پھر انہوں نے ان صحیح عقائد کو دلائل سے جو ثابت کیا تو اس لیے کہ ان کو اطمینان ہو جائے، لال استفادت العقائد منہا، ان کا علم کلام میں بحث کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ یہ چیزیں ثابت کرنا چاہتے تھے، وہ ہم اہل السنہ، اور یہ تھے حقیقی اہل سنت۔
یہ اتنی طویل عبارت جو حضرت نے لکھی ہے، یہ ایک فکرہ پورا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اب اہل سنت والجماعت کی پہلی قسم کا بیان کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جو کچھ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اہل سنت نے کہا حضرت ہمیں تسلیم، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی دلیل ہے یا نہیں، عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی، بس جب کتاب و سنت میں آ گیا تو ہم نے مان لیا۔ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، یہ عقل میں آتی ہے بات نہیں آتی؟ اہل سنت والجماعت کی کہتی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ قبر کا عذاب اہل سنت والجماعت نے کہا ہم سے مانتے ہیں، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اسی لیے عقیدے کی کتابیں جب آپ دیکھتے ہیں تو کتنی جگہ پر علم کلام کے جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے حضرات ہیں یہ قبر کے عذاب کے انکار کو کفر قرار دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، انہوں نے کہا عقل میں آتی ہے تمہارے بات یا نہیں آتی؟ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو یہ کفر کی بات ہے۔ کفر کا جملہ ایک الگ چیز ہے، کہنے والا کافر ہوتا ہے یعنی یہ ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کفر کا جملہ منہ سے بولتا ہے اور ایک یہ کہ وہ کافر ہو جائے، دونوں الگ الگ۔ بس اوقات معاذ اللہ کی آدمی سے غلط فہمی سے جملہ نکل جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے کفر کا کافر قرار دینے میں۔ ہاں اس کا عقیدہ ایسا بن جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چیزیں عذاب قبر، معراج وغیرہ وغیرہ جس کی مثالیں ہم دے رہے ہیں، حضرت نے فرمایا انہوں نے کہا ہماری عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ کتاب و سنت میں جو ظاہری الفاظ آئے ہیں، کتاب اور سنت نے جس کی تصدیق کر دی ہے، بس یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اور پھر ان عقائد کو انہوں نے داڑوں سے پکڑ لیا، یعنی جم گئے ان عقائد پر، اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ عقل میں آتی ہے یا عقل کے مخالف ہے، کچھ بھی ہو جائے انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ درست، ہمارا عقیدہ یہ، ہمیں اس سے بحث نہیں عقل میں آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد تابعین میں ایسا دور آ گیا تھا جبکہ تابعین سے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا، اور تابعین اس سوال کو، یعنی وہ عقل کا جب غلبہ ہوا نا فلسفے کا، تو فلسفیانہ سوالات آگے نکلنے لگے۔ تو جس تابعی رحمہ اللہ کو نہیں آتی تھی کوئی بات آگے سے کرنی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے، باقی جو تم عقل کی بات کرتے ہو ہمیں نہیں پتا، کتاب و سنت سے یہی عقیدہ ملا ہے، ہم نے اپنے سے پہلے والوں کو یہی دیکھا ہے۔ اس لیے انہوں نے عقل سے جواب کی بجائے صاف صاف بات کی کہ ایسی چیزیں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی مل جائے گا، مثلا ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ یہ یزید کی طرف سے غالباً یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا، یہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو اس نے بڑی حقارت سے کہا یہ یزید کے سارے جو چمچے تھے جن کو اس نے لگا رکھا تھا، یہ صرف یہ یزید ہی نہیں باقی ٹولہ بھی جو تھا ان کے ہاتھ یہی تھے۔ اس نے کہا تو یہ آ گیا ہے تمہارا محمدی، یہ تمہارا محمدی آیا ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کا چھوٹا تھا، بڑھاپا آیا، موٹاپا بھی ہو گیا، تو چھوٹا قد اور موٹاپا جو ہو گیا تو اس سے ان کا مذاق اڑایا، اور اس نے کہا تو تمہارا یہ محمدی آ گیا۔ تو بڑے حیران ہوئے سن کے، اور انہوں نے کہا وہ وقت ہی آنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی ذلیل ذلت اور عار کی چیز کہلائے گی، یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اس میں بھی کسی کو شرمندہ کیا جائے گا کہ لو تمہارا محمدی آگے۔ اسی لیے اس پہ محدثین نے اور خاص طور پر خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جانا پایا جاتا ہے۔ یہ دیوبندیت ہے، جو اصل میں دیوبندی کہلاتے تھے وہ ایسے ہی تھے۔ اب کسی کو پیش کرو، کسی کو بتاؤ کہ تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس مسئلے میں ان حضرات سے غلطی ہو گئی تھی۔ اچھا بھائی، ایک کہتا ہے اس مسئلے میں غلطی ہو گئی تھی، دوسرا کہتا ہے باقی سب ٹھیک ہے، 3 طلاق کے مسئلے میں غلطی ہو گئی تھی، تیسرا کہتا ہے نہیں یہ دونوں ٹھیک ہیں، وہ اصل میں عذاب قبر کے مسئلے میں غلطی ہو گئی تھی۔ ایک مسئلہ کر کے سارے چھوڑتے چلے جاؤ اور پھر رہو بھی ساتھ اہل سنت والجماعت، یہ پتہ نہیں کس چیز کا نام، یہ ان کا حال تھا۔ تو انہوں نے اسے جواب نہیں دیا، نہ بحث کی۔ انہوں نے کہا یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جو ہے وہ موجب ذلت قرار پائے گی، یہ تھا ان لوگوں کا حال۔
اچھا پھر ہوا کیا؟ آہستہ آہستہ ادھر سے بھی جو نئی نسلیں آئیں نا انہوں نے عقل کے ذریعے ثابت کرنا شروع کیا. جب فلسفہ ادھر سے آیا انہوں نے بھی فلسفہ پڑھا, انہوں نے بھی علم کلام کو رائج کیا. فَيَتَكَلَّمُوا بِمَعْقُولٍ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو سب سے اچھے اہل سنت والجماعت سے تھے, ان کو اگر کلام کرنا پڑا ہے عقیدے پہ تو انہوں نے اس وقت عقل سے سہارا لیا ہے جب دشمن کو رد کرنا تھا, مخالف کے خلاف بولنا تھا, جب باطل عقیدے کو رد کرنا تھا اس وقت انہوں نے عقل سے بات کی ہے. وغیرہ کی عقل سے جتنی بھی چیزیں ماورائیں کسی کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی, انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہی ہے, بس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ آگ سے پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. قصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوئی چیز کھائی اور وضو کیا, تو وضو تو کسی اور ضرورت سے کیا تھا. یہ لوگ سمجھے کہ آگ پہ پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بات جب سنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے کہا چچا اگر بات ایسی ہی ہو کہ آگ پہ پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جائے تو گرم پانی سے تو وضو ہونے ہی نہیں چاہیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور پھر کہنے لگے بھتیجے اگر حدیث سننی ہو نا تو ٹھیک ہے مجھ سے سنا کرو, باقی جو آگے سے باتیں کرتے ہو خبردار ایسی باتیں نہ کیا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو اگلی نسل آ گئی تھی نا, انہوں نے عقیدت ایک اپنے شبے کا اظہار کیا تو سب لوگ پائے کے تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت انہوں نے کہا بات عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی, کتاب و سنت میں یہ عقیدہ ہے کچھ کر کے مانو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے بزرگوں نے علم کلام کی اس سے آپ کے شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ نہیں کہ انہیں کوئی عقیدے میں شبہ تھا, اس لیے کہ اپنے مخالفین کو جواب دے سکیں. ایک دوسرے اس لیے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے قلب کی تمانیت کے لیے دل کو اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ کہتے تھے اچھا عقل بھی اس کے موافق ہے, عقل میں بھی یہ بات آتی ہے. تیسرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بات کی اور دیکھو تیسری بات نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو عقل سے ثابت کرتے, یہ بات نہیں. عقلی دلائل کو اس لیے نہیں دیتے تھے کہ انہیں اپنے عقیدے میں شبہ تھا, اس لیے دیتے تھے کہ کہتے تھے دشمن کو جواب دینا ہے, اس لیے دیتے تھے کہ اپنے آپ کو زیادہ اطمینان دلانا ہے, اس لیے نہیں ہے کہ انہیں اپنے عقیدے میں شبہ تھا. وہم اہل السنت. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اہل سنت والجماعت, اور اہل سنت والجماعت کے سارے عقائد اللہ تعالیٰ کی ذات, صفات, عرش کے متعلق عقیدہ, اس کی ذاتی صفات, علم, کلام, سمع, بصر, قدرت, ارادہ, تقویم, یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی 8 صفات جتنی ہیں اس کی ذاتی صفات, کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں جھوٹ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجتہد 20 برس تک حضرت فرماتے تھے میں بدلا جاتا رہا اہل بدعت سے مناظرہ کرنا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ جو ہے دو طرح کے, ایک فقہ تو ہے جو نماز, روزہ, طہارت وغیرہ کے مسائل ہیں نا, وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی ثواب اور اس سے بھی بڑی فقہ یہ ہے کہ تم عقیدے کو بیان کرو. ایک آدمی کہتا ہے کہ وضو میں یہ مسئلہ ہے, ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب 4 رکعتوں کی نماز ہے, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی رکعت چاروں میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. یہ مسئلہ ہے شرعی ثابت ہے, اسے ثواب ملے گا کیونکہ اس نے لوگوں کو بتا دیا. اس کے مقابلے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تمانیہ 8 صفات ان کا ہر مسلمان کے لیے ماننا ضروری ہے. کہتا ہے علم, کلام, سمع, بصر, ارادہ, قدرت, تقویم, کلام, یہ اللہ کی 8 صفات ہیں, ان کا ماننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اب جب قیامت میں تلیں گے نا یہ دونوں مسئلے, بسم اللہ والا اور یہ صفات والا, اس صفات والے مسئلے پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ ثواب ملے گا. یہ کہ عقیدہ اعمال سے بڑی چیز ہے. عقیدے کی بنیاد کفر اور اسلام پہ جا کر ختم ہوتی ہے یا شروع ہوتی ہے, اور اعمال جو ہیں ان میں تو کفر اسلام نہیں ہے نا, تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کون سا کافر ہو گیا, البتہ سنت موقدہ کا تعارف ہوگا. اس کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں بھی جو فرمایا ہے نا کمال کی بات ارشاد فرمایا ہم اہل سنت, اور یہ ہیں اہل سنت والجماعت. یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے عقیدے کی مباحث میں جاتے رہے اور عقیدے کی بحث کرتے رہے. یہ تو ان کے بعد تو پھر ایسا دور آیا کہ حماد بن ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور حماد تابعین میں تھے,
اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کے مل گئے حماد رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے حلقے میں بیٹھنے لگے، اور پھر حماد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس گدی پہ آئے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ابو یوسف محمد رحمہ اللہ یہ سارے کے سارے آگے چلے گئے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت جو ضروریات دین کے قائل تھے ان کی قسم بیان کی۔ پہلے دوسری قسم شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى التَّأْوِيلِ وَالصَّرْفِ عَنِ الظَّاهِرِ حَيْثُ خَالَفَتِ الْأُصُولَ الْعَقْلِيَّةَ بِزَعْمِهِمْ فَتَكَلَّمُوا بِالْمَعْقُولِ لِتَحَقُّقِ الْأَمْرِ وَتَبَيِّنُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ۔ ایک ذریات دین کے ماننے والی دوسری اہل سنت والجماعت کا فرقہ گروہ یا جماعت ایسی تھی جنہوں نے ظاہری الفاظ کے تعویل انہوں نے کی، اور انہوں نے عقل میں جو اصول آئے تھے بزامی ان کی عقل کے مطابق جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو اصول ہیں عقلی ان سے یہ شریعت ٹکراتی ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ معقولات کی بات کرنا شروع کی اور انہوں نے کہا حقیقت جانو ان چیزوں کی، اور جس عقیدے کو رکھتے ہو اس کو واضح ہونا چاہیے۔ فمن ھذا القسم، اور پھر یہی قسم جو تھی سوال القبر، قبر کے سوال کے متعلق، وزن الاعمال اور اعمال کے وزن کے متعلق، والمرور علی الصراط اور پل صراط سے گزرنے کے متعلق، والرؤیۃ اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کے متعلق، وکرامات الاولیاء اور اولیاء اللہ کی کرامات کے متعلق، فہذا کلہ ظہر بہ الکتاب والسنہ، اگرچہ یہ سارے عقیدے کتاب اور سنت سے ثابت ہوتے ہیں، وجرا علیہ السلف اور امت میں یہی عقیدہ اصحاب کرام رحمہ اللہ کا رہا ہے، ولکن ذاق لذاق المعقول عنہا بزعم قوم فانکروها او اولها۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر دوسرا طبقہ ہے، کہتے یہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت میں سے تھے۔ یہ لفظ اتنا زبردست ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اہل سنت اور جماعت میں سے اپنے آپ کو خارج کراتے تھے۔ یہ تو بعد میں آیا ہے، وگرنہ ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت نہیں شامل کرتا تھا، اہل بدعت ہونے کا الزام وہ لگوانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ زمخشری ہے، اور زمخشری پائے کا مفسر ہے، اور اس کی خاص طور پہ جو صرف و نحو میں قرآن کریم کے اعجاز ہے اور قرآن کریم کی جو باتیں ہیں، محقق راضی امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے مفسرین اب تک کوئی آدمی اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اس زمخشری کو خدا نے ایسا مقام دیا تھا کہ کمال کا علم عربیت میں سے اللہ نے عنایت فرمایا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو ایسا عاشق صادق تھا کہ یہ زمخشری آخری عمر میں ساری اپنی کتابیں دیش باش کے لوگوں میں تقسیم کر کے سب کچھ چھوڑ کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ مجاور کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا یہ قائل تھا، اور ہوتا یہی ہے اصول میں امام صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں مانتے ہیں کہ یہ اور کہ یہ نہیں بھی مانتے، اور اس کا یہ حال تھا کہ جب حج ہوتا تھا نا، لوگ گزرتے تھے، سارے طواف کرتے تھے، بیت اللہ کے دروازے کھلوا کے کھڑا ہو جاتا تھا، بیت اللہ کی دروازے کی چوکھٹیں دونوں سائڈ پکڑ کے، اور کہتا تھا کہ میں زمخشری ہوں اور میں معتزلی ہوں، اور تم میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور مجھ سے بحث کر سکے۔ اتنا اسے علم کا زوم ہے کہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ گدھے، انہیں کیا پتا ہے، مطلب کہیے کہ انہیں کیا پتا قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے۔ یہ ایسے شدید الفاظ اس نے لکھے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کہتا تھا کہ سنت ہمارے پاس ہے، ہم اصحاب التوحید ہیں، اللہ کی توحید ہمارے ہی پاس ہے۔ اسی لیے بعد میں اہل تشریح نے بھی اس چیز کو اختیار کیا اور ان کا اصحاب التوحید ہم ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دیکھو دوسری قسم جو ہے نا، انہوں نے جس عقیدے کے متعلق یہ سمجھا کہ عقل میں بات نہیں آتی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اس عقیدے کا انکار ہی کر دینا چاہیے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دو الفاظ کہے، کیا کہا؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، جو چیز ان کی عقل میں نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ اچھا یا تو اس کی انکر ہوا او اول ہوا، انہوں نے یا تو انکار کر دیا او اول ہوا یا اس کی تعویل کر دی۔ انکار کیسے کر دیا؟ انہوں نے کہا قبر کا عذاب ہوتے ہی جان چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہی نہیں ہوئے، جان چکے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، انکار کر دیا۔ تعویل کی تعویل کیسی کی؟ انہوں نے کہا یہ قرآن میں آیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، تو اٹھانے سے مطلب ہے روحانی مرتبہ بلند کیا گیا، یہ کیا ہے۔ یہ جو ہے کہ وہ سراب پر سے گزریں گے تو یہ مثال سے سمجھایا ہے۔ اب انہیں جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کا ذکر کیا ہے، پینے کا، ان چیزوں کا، بھولوں کا، انہوں نے کہا یہ جنت نہیں ہے جو تم سمجھے ہوئے، جیسے دنیا میں بھولیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں، حقیقت میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ تعبیر کی اور پہلی مثالوں میں انکار کیا۔ انکار کس کس چیز کا کیا؟ قبر کے سوالات کا، اعمال کے وزن کا اور دوسرے رات سے گزرنے کا، رؤیت باری تعالیٰ کا، کرامات کا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 5 مثالیں دی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ قبر کے سوالات کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ قبر کے سوالات کا انکار کرنا بہت خطرناک چیز ہے۔ قبر کے عذاب کا انکار کرنا اہل سنت والجماعت تو ایک طرف کو رہے، اس آدمی کے ایمان پہ شبہ ہو جاتا ہے اگر کوئی قبر کے عذاب کا انکار کرے۔ اتنی روایات ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارے مل کے جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ معاذ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اور وہ پاک جملہ جس کے ذریعے اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی تفسیر دیکھ لو سورہ ابراہیم کی سائٹ میں، ہر جگہ تقریباً مفسرین یہی لکھتے ہوئے ملیں گے کہ یہ کلمہ جس میں اللہ آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، وہ کہتے ہیں قبر میں جو لا الہ الا اللہ ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ قبر میں سوالات ہوں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذاب قبر کا بیان کیا تو ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلیل خدا کے کلام سے، قرآن سے اسی آیت کو پڑھا، اس سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو عذاب قبر کے انکار پر کتابیں لکھنے لگے ہیں۔ حضرت ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عمر احمد عثمانی نام تھا غالباً، کہ کراچی میں تھے، وہ اس کا انکار کرتے تھے، کتاب لکھی پوری انہوں نے عذاب قبر کے انکار سے۔ پھر اس کے بعد لوگ آئے عذاب قبر کا انکار، قبر کا عذاب ہے ہی نہیں۔ پنڈی میں ایک صاحب رہتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھوا دی اس پہ کہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں۔ قبر کے عذاب میں اور ثواب میں، قبر کی راحت میں اتنی احادیث ہیں کہ تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں اور قرآن کریم میں آیا ہے۔ اور قبر میں جو 5 سوالات ہوں گے، ان 5 سوالات میں سے 4 تو ایسے ہیں جس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ ایک یہ کہ بندے سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا پروردگار کون ہے اور تمہارا دین کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہیں ہم نے بھیجا تھا، تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اور چوتھا سوال یہ کہ دجال کے بارے میں پوچھا جائے گا قبر میں۔ اس سے علماء کا ہے اختلاف کہ دجال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دجال کا، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایسا ذکر تھا کہ چیخو پکار پڑ گئی اور لوگ گھبرا اٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھو تم سے قبروں میں بھی یہ سوال ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا؟ دجال کے بارے میں کہا یا یہ کہا کہ قبروں میں ہم لوگوں سے سوالات ہوں گے؟ دونوں باتوں میں اہل سنت کے دونوں مکتبہ ذکر ہے، اور دونوں ہی بات کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں ہوگا، بات کہتے ہیں دجال نہیں، عمومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو چوتھا، 5واں سوال وہ بھی سب متفق ہیں اس پہ، اور یہ وہ سوال ایسا ہے کہ آج رات جا کے سوچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے پوچھیں گے فیما کنت، زندگی کہاں گزاری؟ بس یہ ہے سوال، زندگی کہاں گزاری۔ جس کو اس سوال کا جواب آتا ہو نا کہ زندگی کہاں گزاری، اور تیار ہو اس کے لیے کہ میں جواب دے سکتا ہوں زندگی کہاں گزاری، خوش قسمت ہے کہ صبح سے پہلے ہی چل گئے کہ پتہ نہیں آئندہ کیا ہے۔ اس سوال کا جواب کون دے سکتا ہے کہ زندگی کہاں گزاری؟ ٹھٹوں میں، میلوں میں، مذاق میں، تہمتیں لگانے میں، لوگوں کی عزتیں برباد کرنے میں، چغلی میں، غیبت میں، حسد میں، اس میں زندگی گزاری۔ لگ جائے گا پتہ، یہ سب باتیں اس وقت تک کی ہیں جب تک یہ بولتی ہے۔ جس دن یہ بند ہو گئی نا پھر پتہ چلے گا، اور زندگی کی وہ صبح ہوگی کہ وہی صبح حقیقی صبح ہے۔ اس لیے قبر کے عذاب کا انکار ہو کیسے سکتا ہے؟ دوسرا حضرت اعمال کا وزن، اعمال کا وزن قیامت میں ہوگا، نیکیاں تو لی جائیں گی، برائی ہے بے عین ہی نیکی تو لی جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کی کا مسلک ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ جو قبر پہ لوگ مٹی ڈالتے ہیں یہ مٹی قیامت میں آدمی کے نام عمل میں تلے گی. تو ان کی یہ روایت سن کے صحابی رضی اللہ عنہ کا جو ہو پھر تم جو جنازہ پڑھ کے واپس چلے گئے اور قبر میں مٹی نہیں ڈالی تو ہم تو بہت خسارے میں رہے. اسی طرح قیامت میں جو اعمال تلیں گے ایک تو یہ چیزیں تل جائیں. اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، اب اس کی ایک شکل ہے اللہ کے یہاں وہ تل جائے گی. ایک کہتا ہے الحمدللہ، اس کی ایک شکل ہے خدا کے یہاں وہ تل جائے گی. اور اہل سنت ہی کا دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں اصل میں آئیں گی یا تو مٹی کے ذرات میں یا چونٹی میں. اس صورت میں مثلا اللہ تعالیٰ نے 1000 نیکیاں دی تو 1000 مٹی کے ذرے ہو گئے یا 1000 چونٹیاں ہو گئیں. اب گناہ جو تھے وہ بھی اسی شکل میں ہو گئے تو گناہ اور ثواب یہ دونوں تولے جائیں گے چونٹیوں کی شکل میں یا مٹی کے ذرات کی شکل میں. یہ بھی اہل سنت والجماعت کی کا موقف ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو لکھا جو بھی میں مان لیا جائے اہل سنت کی کا مسئلہ ہے. والمرور علی الصراط، اور اسی طرح اس صراط میں سے گزرنا، یہ ہے وہ چیز جو انسان جب گزرے گا تو پھر پتا چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کیفیت بیان کی. یہ اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا انکار کرنا اپنے آپ کو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. رویا اور اللہ تعالیٰ کی زیارت معتزلہ نے انکار کیا، وہاں سے اہل تشریع نے دیا، ان حضرات نے بھی انکار کیا اور انہوں نے کہا خدا کی زیارت ہوگی ہی نہیں. اہل سنت والجماعت نے کہا یقیناً اللہ کی زیارت ہوگی کیونکہ قرآن میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے ہی چہرے ناظرۃ الی ربھا اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے، خوبصورت خوش و خرم خوش رو چہرے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ارشاد فرمایا. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہے، بعض کا ہے کہ نہیں ہے. سند متصل ہو یا نہ ہو یہ دعا حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. اللہ شالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ دعا یہ مانگی گئی کہ اے اللہ اس دن کو، اے پروردگار وہ دن جو تیری ملاقات کا دن ہو، خیر الایام، اللہ سب سے اچھا دن میری زندگی کا وہ دن کر دے جس دن تیرے سامنے حاضری. یہ جو دعائیں اس طرح کی یہ سب بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رویت کو. اب وہ کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، یہ علم کلام کا موضوع ہے. اس پہ لوگوں نے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے. اسی طرح امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اس پہ خوب لکھا ہے. ان کی کتابیں دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا. یہ اس لیے مختصر کر رہے ہیں کہ آگے چل کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں. اور کرامات اللہ اور اولیاء اللہ کی کرامات فہذا کلہ ظاہر بہ کتاب و سنہ، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں. اولیاء اللہ کی کرامات قرآن کریم سے ثابت. حضرت مریم کے پاس پھل دیکھے، حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی جانب سے. یہ دلیل ہے اس کی کہ کرامات ہوتی ہیں اور اولیاء اللہ میں وہی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کا تو انکار کیا نہیں جا سکتا تھا. حتیٰ کہ اہل تشریع یہاں پہ آ کے معتزلہ سے الگ ہو گئے. معتزلہ نے کرامات کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں یہ بات نہیں آتی. اور اسی طرح وہ بالکل ہٹ گئے اس میں. اور اہل تشریع کیا اور اہل سنت کیا سب نے اقرار کیا کہ بالکل کرامات اولیاء اللہ کی حق ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تھا دوسرا طبقہ. معتزلہ نے ان سب چیزوں کا انکار کر دیا. ان معتزلہ میں اصل مرض کیا تھا؟ اصل مرض یہ کہ جو کچھ ہماری عقل میں نہیں آتا نہیں ہو سکتا. اور اہل سنت کا جماعت اس کے مقابلے میں کہا اور صرف یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا نہیں کہا. اگر بات ثابت ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، قرآن میں خدا نے کہا ہے، سب ہم مانیں گے ہماری عقل میں آتا ہے. یہ ہے فرق. اور جب معتزلہ نے سب کچھ کیا تو اب جدید دور کے معتزلہ کو بھی سن لو. صحیح ہے، جدید دور میں معتزلہ کے امام، ان کے سرخیل، سب میں ان کی رہنمائی کرنے والے اور جدید معتزلہ کی بنیاد اور ان معتزلہ کے مسائل کو زندہ کرنے والے نئے سرے سے ماشاءاللہ وہ تھے سر سید احمد خان. سید احمد خان صاحب کی یہ کتابیں اسی لیے میں سامنے رکھ کے آپ لوگوں کو عبارتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ یہ نہ کہیں کہ مولویوں کو کیا ہو گیا تھا. یہ آج بھی یہ باتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ آج ان معتزلہ کے وارثین، یہ اسلامی نظریاتی کونسل والے اور غامدی صاحب اور وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں آج بھی کہیں نا اور کہیں چھپ جائیں تو لوگ کہیں یار یہ گمراہ ہو گئے.
آج بھی. اور یہ باتیں آج سے 125 سال پہلے کی ہیں. 125 سال پہلے مسلمانوں میں زیادہ ایمان تھا. علماء کے جب وہ پڑھتے تھے ان چیزوں کو تو وہ کیسے نہ تڑپتے, وہ کہتے تھے یہ سیدھا یہ چیز یہ کیسے تصویر دکھ رہے ہیں, دیکھتے جاؤ سنتے جاؤ. اب یہ ان کی تفسیر ہے سورہ بقرہ. اب جنت کا ذکر آیا ہے نا, تو فرماتے ہیں یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے, اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ, پرانی اردو ہے, جڑاؤ محل ہے. باغ میں شاداب اور سرسبز درخت ہیں, دودھ شراب اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں, ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے. ساقی اور ساقنیں, شراب پلانے والی مرد اور عورتیں نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے, جو ہمارے ہاں کی گھسنے پہنتی ہیں. گھسنے سمجھتے, خالص اردو کا لفظ ہے. یہ جو سبزیاں بیچتی تھی نا پرانے زمانوں میں اور کپڑے بیچتی پھرتی تھی, یہ تو کپڑے تو ابھی تک بیچتی تھی پٹھانیاں لارا کے محلوں میں, اب تو رواج ختم ہو گیا. یہ اس طرح کنگن پہنتی تھی نا. کہتے ہیں جنت میں ایسی ہو رہے, اگر تم یہ سمجھو شراب پلا رہی ہیں, ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے, ایک نے ران پہ سر دھرا ہے. آگے بھی ایسے بےجدہ فکریں. ایک نے لبے جاں بخش کا بوسہ لیا ہے. آگے چھوڑو, اگر بہشت یہی ہے, کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو اور جنت یہی ہے, تو بلا مبالغہ ہمارے خرابات اس سے 1000 درجہ دیتا ہے. دلی میں جو فاحشہ عورتوں کی جگہ تھی, یہ 1000 درجہ اس جنت سے بھیج دیتا ہے. اگر تم سمجھتے ہو جنت یہ ہے, اس میں یہ نعمتیں ملیں گی, یہ کچھ نہیں ہے. پھر کیا ہے جنت کو آگے انہوں نے تشریح کیا ہے کہ یہ بس ایسی باتیں ہیں. یہ طریقہ آگے سارا پڑھ لینا, یہ دیکھ لو. بیان تفسیر القرآن ہے, تفسیر احمد خان صاحب کی, اور اس کی پہلی جلد کے صفحہ 44 سے انہوں نے یہ لکھا ہے جنت کے متعلق. یہ باتیں اب بھی کوئی لکھ سکتا ہے. یہ اس زمانے میں اہل علم جب پڑھتے تھے, اس زمانے میں مصیبت یہ کہ مسلمان اتفاق سے پڑھا بھی کرتے, حرام نہیں تھا نا پڑھنا ان پہ, تو اتفاق سے پڑھا بھی کرتے تھے. وہ جب یہ چیزیں پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے اسے کیا ہو گیا. آگے دیکھو دوسرا مقام آیا نا قرآن میں, کون قردۃ خاسئین, بندر بن جاؤ. اللہ نے یہودیوں کو بندر بنا دیا تھا. فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں بھی ہمارے علماء مفسرین نے عجیب و غریب باتیں بیان کی, اور لکھا ہے کہ وہ لوگ سچ مچ صورت اور شکل اور حقیقت میں بھی بندر ہو گئے تھے. بعضوں کا قول یہ ہے کہ وہ سب تیسرے دن مر گئے. بعض کہتے ہیں کہ یہ بندر جو اب درختوں پر چڑھتے ہیں اور ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر اچھلتے پھرتے ہیں, انہی بندروں کی نسل میں سے. مگر یہ تمام باتیں لغو اور خرافات ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے معجزات کا انکار, کہ معجزہ نہ ماننا پڑے. کوئی صورت ایسی نہیں چھوڑی کہ قرآن کریم میں جہاں بھی معجزات آئے ہیں نا, ان معجزات کا کسی طرح سے سید صاحب نے انکار کرنا ہے. سید احمد خان نے معجزہ نہ ماننا پڑے, اس کے بندروں سے بھی انکار, جنت سے بھی, اور وکالت کس کی کرنی ہے. اب حضرت علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا, سب جانتے ہیں کہ کیوں آیا. وہ کہتے ہیں اس کی وہ وجہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو, وجہ اور ہے. نہیں, وہ وجہ ہے کہ یہ وجہ ہے آخر جن کو خدا نے عذاب کیا, آپ اس کی وکالت کی ضرورت کیا پڑی. محلے میں تھانے دار آتا ہے, ایک آدمی کو پکڑ کے لے جاتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے صاحب کیوں پکڑا ہے؟ وہ کہتا ہے اس نے چوری کی تھی. وہ کہتا ہے چوری نہیں کی تھی, میرا خیال ہے آپ نے اس لیے پکڑا ہے کہ شرط پیتا تھا. تو تھانے دار کہ تم اس کی کیا کرتے ہو, شرط میں پکڑا ہے, چوری میں پکڑا ہے, پکڑا تو ہے نا, تم کیوں پکڑ لیں گے, جاؤ پھر اپنا کام کرو. اس سے کیا بحث ہے کہ حضرت علیہ السلام کی قوم نے جو بھی کام کیے تھے وہ نہیں کیے, اور اور کام تھا اس چیز سے. چلو جی, جس وجہ سے بھی عذاب تھا. یہاں لکھتے ہیں اس میں سورہ ہود کی تفسیر میں, فرماتے ہیں غزے کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جہاں سدوم اور عمورہ وغیرہ شہر آباد تھے وہاں آتشی پہاڑ تھے. ہم تو کہتے ہیں نا آسمان سے پتھر برستے. اب دیکھو یہ وہ انکار کر دیا وہاں پر, یہ تعبیر کر دی. اب تعبیر کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں وہاں پر آتشی پہاڑ تھے. یہ گندک کی کہانی کثرت سے تھی.
آتشی پہاڑ کے پھٹنے اور گندک کے مادے میں آگ لگ جانے سے وہ تمام شہر غارت ہو گئے، اور زمین کی وہ موٹی تہ جو نفس کے مادہ سے بنی ہوئی تھی پھٹ گئی اور جل گئی، اور تمام کے پہلے زمین کا دھنس کیا، اور پانی جو اس تہ کے نیچے تھا اوپر آ گیا، اور بہت بڑی جھیل پیدا ہو گئی جو اب بحر لوط کے نام سے مشہور ہے دنیا کے عجائبات میں سے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے عذاب دے دیا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہاں گندک کے پہاڑ تھے، ان میں آگ لگ گئی تھی، پھٹ گئے تھے اور زمین سے پانی نکل آیا تھا۔ یہ ہے معجزات کا انکار کرنا، کسی طرح جان چھڑائیں اس سے بھی کسی معجزے کو ماننا پڑ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم سب کا یہ رہا نا عقیدہ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بڑی لمبی بحث کے بعد کہتے ہیں ان تمام سندوں سے ثابت ہے۔ اب سندیں کس کی؟ تورات بھی آیا ہے، فلاں جگہ بھی آیا ہے۔ حضرت مسیح کے زمانے کے سب لوگ اور خود حواری بھی جانتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اپنے باپ یوسف کے تخم سے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ بغیر باپ سے۔ اب ثابت یہ کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا باپ یوسف نجار تھا، بس کسی طرح انکار کرنا ہے کہ ماننا پڑ جائے گا کہ یہ حضرت مریم کی کرامت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یہ چھوڑ دو، اللہ کی خاص عنایت تھی کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، سرسید سے اس کا انکار کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو ان تمام سندوں سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح کے زمانے کے سب لوگ اور حواری بھی جانتے تھے اور یقین کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اپنے باپ یوسف کے تخم سے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ بغیر باپ کے، مگر وہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا روحانی اعتبار سے کہتے تھے، اس خیال سے جس سے کہ یونانی اپنے آپ کے بزرگوں خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اور اس بات کو نہایت صفائی سے سینٹ پال نے اپنے خط کی مذکورہ بالا عبارت میں بیان کیا۔ زمانے کے گزرنے پر وہ خیال جس سے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا محض ہو گیا، اور لوگ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرار دے دیا کہ وہ بے باپ پیدا ہوئے، اور ان کی ضد سے یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ نعوذ باللہ ناجائز طور پر پیدا ہوئے۔ یہ اتہام فلس نے جو تیسری صدی میں تھا، اور ظاہر یہ وہ زمانہ ہے جب عیسائیوں کو اس بات میں کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں اور بن باپ کے پیدا ہوئے زیادہ تر غلو ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس بات میں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے کچھ بحث نہیں، کہ جو ہر جگہ ابن مریم آیا ہے یہ قرآن نہیں، تصدیق کہتے ہیں خدا میں کوئی بحث نہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو دو فرقے مخالف تھے، ایک فرقہ یہودی نہایت نالائکی اور بدی سے کہتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ناجائز بچہ ہیں، دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ وہ خدا اور خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے ان دونوں فرقوں پر اعتقاد رد کر دیا اور حضرت مسیح کے مقدس اور روح پاک ہونے پر حضرت مریم کی عصمت اور طہارت پر گواہی دی۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جو شخص حضرت مریم کی نسبت تہمت قد لگا کے مسلمان نہیں ہے، اب یہ ساری اس جز میں عبارت جو ہے وہ اس پہ ہے کہ ان کا باپ تھا یوسف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ اس زمانے میں 36 تفسیریں، آگے بھی سن لو۔ سورہ آل عمران میں یہ 44 نمبر صفحہ ہے اور اس میں 101 نمبر آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں بہرحال اس قدر ثابت ہوا کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو موت کبھی واقع آ رہی ہے، اور بعض علماء نے رفع کے لحاظ لفظ سے حضرت عیسیٰ کا جسم کا آسمان پر اٹھا لینا مراد نہیں لیا، بلکہ اس سے قدر و منزلت مراد نہیں۔ بس جب ان دونوں قولوں کو تسلیم کر لیا جائے تو جو ہم بیان کرتے ہیں وہی پایا جاتا ہے۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے نہ سنسار کر کے قتل کیا، نہ صلیب پر قتل کیا، بلکہ وہ اپنی موت مرے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت مر گئے، یہودیوں نے انہیں نہیں پتھر مارے۔ یہ ہے عقیدہ۔ اور یہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن میں آیا ہے، یہ دیکھا نا، ہم نے کہا تھا نا تعبیر کرتے ہیں، اللہ نے کہا تو اس پر اٹھا لیا، کہتے ہیں خدا نے ان کو درجہ اور مرتبہ کو مرتفع کیا، اللہ نے درجہ بڑھا لیا تھا، زندہ نہیں اٹھائے تھے، وفات پا گئے تھے۔ ٹھیک یہی بات قادیانی کہتے ہیں، یہی بات وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں، یہی بات الاشراق میں غامدی صاحب نے لکھی ہے، سب یہی بات کہتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں اٹھائے گئے، انتقال ہو گیا تھا، وفات ہو گئی تھی، اور قیامت کے قرب میں جو آنے کا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنے۔
یہ ہیں مکتوبات سر سید احمد خان صاحب کے. اس کی دوسری جلد میں بھی ایک عبارت سن لیجیے. کسی نے غلام قادیانی کے متعلق پوچھا ہے, کہتے ہیں آپ جو رسالہ, کسی نے غلام قادیانی کے رد میں رسالہ لکھنا تھا نا, کوئی کتاب تو اس کا جواب دیا. فرماتے ہیں آپ جو رسالہ نسبت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لکھنا چاہتے ہیں, کیا آپ کو بھی کچھ مالی کھولیاں ہو گئے, یعنی پاگل ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو؟ اس لغو حرکت سے کچھ فائدہ نہیں, اور مجھ کو ہرگز اس قدر فرصت نہیں ہے کہ نسبت حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کی, دوبارہ آنے کا عقیدہ ہے نا, یہ جو عقیدہ کے متعلق کہتے ہیں جو محض غلط روایات پر مبنی ہے, کچھ لکھوں. مجھے اتنی فرصت نہیں ہے کہ جتنی روایات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی, ان کے متعلق میں کچھ لکھوں, یہ سب غلط. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کی روایات تواتر سے ثابت ہیں. حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو الگ کیا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات سب نے لکھا ہے اور ان روایات کو الگ کیا ہے. سر سید کہتے ہیں سب روایات غلط ہیں, اسی چیز کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. یہی چیز قادیانی کہتے ہیں, یہی چیز رئیس الدین خان صاحب کہتے ہیں, یہی چیز نظریاتی کونسل والے حضرات فرماتے ہیں, اور یہی چیز یہ کہتے ہیں کیا غامدی صاحب, سب یہ کہتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ چیزیں, اور ان چیزوں کو آپ پڑھ کے جب سر سید کو جب پڑھیں گے نا مودودی صاحب کو, تو مودودی صاحب میں یہ اثر آیا. خدا نہ کرے ہمیں کسی سے کوئی انتقام نہیں, کچھ نہیں, کسی سے کوئی بات نہیں, لیکن جب بات عقیدے کی آتی ہے صحیح عقیدے کی, تو جو ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. بھائی ایسے ہی نہیں ہے, خدا ہم سے بھی پوچھے گا کہ تم کیا کہتے رہے ہو. مودودی صاحب سر سید کے ساتھ ان کی رشتے داری تھی. سر سید احمد خان علی گڑھ کے تھے, ان کی رشتے داری تھی, والدہ کی طرف سے, دادی کی طرف سے. مولانا نے اپنے متعلق خود بھی ارشاد فرمایا ہے, مولانا تحریر فرماتے ہیں اس کو مولانا کی عبارات اگر آپ پڑھیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور سر سید کو پڑھیں تو یہ ایک دوسرے کا عکس معلوم ہوتی. سب سے پہلے ان لوگوں نے شروع کیا, معتزلہ کے امام تھے, انہوں نے اعتزال کو زندہ کیا, اور پھر غلام احمد قادیانی, اس کو کون نہیں جانتا تھا, 1880 کے بعد 82-83 میں غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں کفر کے جملے آنے لگے. 1890-92 میں تو بالکل وہ کھل گیا تھا. اپنے متعلق نبوت کا لفظ لکھتا تھا نا, پھر کوئی کہتا تھا کہ حضور والا اپنی نبوت کا لفظ لکھا ہے, تو کہتا تھا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, اسے مٹا دو, یہ نہیں, یہ لفظ کر دینا, یہ نہیں, یہ کہہ دینا. لیکن نبوت کا رنگ دینا تھا 1890 کے بعد تو بالکل کھل گیا تھا. سب کافر اسے کہنے لگے تھے. سر سید احمد خان صاحب کیا لکھتے ہیں, سید عبد الغنی جو تھے یہ سید میر حسن کے چھوٹے بھائی تھے. سید میر حسن جو تھے نا یہ تھے آدمی کمال. اقبال نے ان سے پڑھا اور بڑا علم اللہ نے دیا تھا. ان کے چھوٹے بھائی نے خط لکھا کہ غلام احمد قادیانی کیا, اس کے جواب میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں حضرت مرزا صاحب کی نسبت زیادہ تک کو کاوش کرنی بے فائدہ ہے. ایک بزرگ زاہد نیک بخت آدمی ہے. دوسری طرف سب آنے والے خاص طور پہ یہ تو کفر کا فتویٰ اس وقت لگا چکے تھے. فرماتے ہیں غلام احمد قادیانی بزرگ زاہد نیک بخت آدمی ہے, جو کچھ خیالات ان کو ہو گئے ہوں. وہ ایسے نیک آدمی ہیں جن کو اس قسم کے خیالات پیدا ہو چکے ہیں. معاذ اللہ یہ کون سا ایسا نیک آدمی امت میں گزرا ہے جس کو نبوت کا خیال پیدا ہو گیا. ہم کو ان سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ کچھ نقصان, مگر ان کی عزت, ان کا ادب کرنا, یہ سب ان کی بزرگی اور نیکی کے لیے لازم ہے. وہ کفر کے دعوے کرتا رہے, نبوت کی باتیں کرتا رہے, اور پھر اس کی عزت بھی کرنا لازم ہے, ادب کرنا بھی لازم ہے. اور بس یہ انہوں نے اس کے متعلق لکھا ہے. یہ الہ آباد 14 نومبر 1892 کا خط ہے, اور مکتوبات کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 319 پہ اور 58 نمبر کا ہے. یہ جب چیزیں سر سید لکھتے تھے تو سوچو اس وقت علماء پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ اب بھی نہیں لکھ سکتا تھے. اب بھی کوئی لکھے نا کہ بندر نہیں بنے تھے اور ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ بھی تھا اور قرآن نے لکھا ہے, اب بھی کوئی لکھے تو لوگ کہیں گے یہ گمراہ. تمہارے بزرگوں نے کیا ظلم کیا تھا بھائی, انہوں نے کیا کیا تھا جو اس پہ فتویٰ لگایا.
یہ تو ہمارے اصحابی کا حوصلہ اور درد تھا اور احتیاط کی تو انہوں نے کافر نہیں تھا. ان کا چھوڑو اس بات کو، انہوں نے لکھا کہ یہ سیدھے کچھ یہ نہیں کافر ہو سید کافر ہو گئے. باقی جو کچھ خان صاحب نے کیا ہے، مرزا خان صاحب وغیرہ نے، انہوں نے جتنی بات نہیں چمتا یہ سب کافر، اور ان کو کافر نہ ماننے والا بھی کافر. تو انہیں اسی قسم کی باتیں تھی نا. یہ ہیں اب دور حاضر کے امام. مسئلہ یہ تھا کہ علماء کو، مولویوں کو یہ کہتے تھے کہ جی مولوی تو ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب دور ایسا نہیں آ گیا کہ صرف الزام کی بات سن لی جائے، اب الزام کا جواب دینے والے بھی آ گئے. ابھی باتیں بھی سامنے لا کے رکھتے ہیں کہ حضرت آپ نے سر سید کو کتنا پڑھا ہے؟ ہم نے تو پڑھا ہے، ہم نے تو 50,000 صفحے سر سید توڑے ہیں، آپ نے کتنا پڑھا ہے جو آپ سر سید کی وکالت کر رہے ہیں؟ اس پہ بھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں پڑھ کے تو آؤ اپنے گھر سے پھر بات کرو. یہ تھی چیزیں. اسی لیے سہارنپور کے علماء نے خط لکھا سید کو اور کہا کہ آپ ان عقیدوں سے باز آ جائیں، یہ عقیدے مسلمانوں کے عقیدے نہیں. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط و کتابت جو ہوئی ہے تسکیۃ العقائد کے نام سے یہ سب چیزیں پڑھنے کی ہیں. یہ جدید معتزلی تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو دیکھو دو گروہ گئے. وقال قوم منهم، اور ان میں سے گروہ نے یہ کہا آمنا بذالک وان لم ندر حقیقته ولم یشهد له المعقول عندنا. اہل سنت و جماعت کا ایک طبقہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ کتاب و سنت میں صحیح عقیدہ آیا ہے ہم اس کو بالکل مانتے ہیں، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ. قبر کا عذاب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. دیکھو بھائی، جتنی چیزیں آخرت کی ہیں ان کو معقولات سے ثابت کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں اور ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. قبر کا عذاب ہے، آخرت ہے، لوگ کہاں جمع ہوں گے، اربوں افراد ہوں گے، زمین کو کھینچ کے برابر کر دیا جائے گا. یہ سب چیزیں جو ہے نا عقل سے بہت آگے کی چیزیں، عقل میں ثابت نہیں ہو سکتی. آئنسٹائن کی تھیوری کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن ایک بچہ یا میں جا کے کہوں گے آئنسٹائن کی تھیوری مجھے سمجھاؤ تو کہیں گے بھائی صاحب پہلے کچھ پڑھنا پڑتا ہے پھر جا کر یہ تھیوری سمجھ میں آتی ہے. ایسے ہی نہیں آسانی. بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے حواس ہم سے اوپر کے درجے کے ہوتے ہیں. وہ جو کچھ دیکھتے ہیں بتاتے ہیں، اور جو کچھ ہم ان کے کہے سے ایمان لاتے ہیں، ہم سن کے ایمان لاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اس چیز کو. ہماری سماعت ہے اور ان کا مشاہدہ ہے. تو سننے والا اور آنکھوں سے دیکھنے والا دونوں میں بڑا فرق ہے. ہم نے سن کے ان کے اس بات کو مانا ہے اور وہ دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک طبقہ وہ ہے، دوسرا طبقہ بنا نقول. اب ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ایسا جملہ لکھتے ہیں جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر کوئی چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے اگر رات والے ہماری سرانکوں سے، اور فرماتے تھے فیضا جان صحابہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو کوئی فتویٰ آتا ہے قادر رات والے ہماری سرانکوں سے، اور فرماتے فیضا جان تابعین، اور جب تابعین سے آتا ہے تو ہم رجال ولا رجال، تو مرد وہ ہیں تو ہم بھی مرد ہی. مطلب ایک پھر کیا ہے، پھر تو ہم برابر چلتا رہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ایسا جملہ لکھتے ہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے حق بنتا تھا جس کے بیٹوں کو اللہ نے اتنی قابلیت دیو کہ کبھی اگر موقع ملے تو گولی سینا کا قصیدہ پڑھو کہ اس نے مادے پہ لکھا ہے، اور گولی سینا کے اس قصیدے کے رد میں شرف الدین صاحب شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے رسالہ لکھا ہے. تو احساس ہوتا ہے کہ گولی سینا پیچھے رہ گئے. ہم پہلے تو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ اپنا گمان تھا جب پڑھا. تو ان کی عربیت گولی سینا نے جو عربی لکھی ہے، خیالات تو بہت بڑی چیز ہے اور بات کی بات ہے. اور شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ نے جو شاعری کا جواب شاعری میں ہی دیا، تو ہم نے حضرت سے معاویہ علی ندوی رحمۃ اللہ سے میں نے کہا حضرت دونوں قصیدے جناب والا کی نظر سے گزرے ہیں. تو حضرت مسکراتے رہے اور فرمایا ہاں جب طالب علمی کا زمانہ تھا اور ندوہ میں تفسیر پڑھاتے تھے تو یہ باتیں تو اس زمانے کی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا دونوں میں سے عربیت کس کی بہتر؟ تو انصاف کی بات یہ ہے کہ شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بازی لے گئے. حقیقت تھی شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ
پھول سینہ نہیں پہنچ سکتا وہاں. یہ تو بیٹوں کا حال تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اثر والد تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو کتاب و سنت میں آئی. عقیدہ، قبر کا عذاب، اعمال کا تلنا، بزراب سے گزرنا، خدا کی رویت، اولیاء اللہ کی کرامات، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے فرماتے ہیں شاہد المعقول عندنا، اور ہمارے نزدیک تو عقل سے بھی یہ باتیں ثابت ہیں. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض تھا کہ تم یہ کتاب لکھ کیوں گئے ہو، تمہیں فائدہ کیا لکھنے کے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہاں پہنچ کے جواب دے. شاہ صاحب نے فرمایا میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جو عالم غیب کے حقائق صرف سن کر تم ایمان لائے ہو میں اسے عقل سے بھی ثابت کر کے تمہیں دکھاتا ہوں کہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کر آئے تھے وہ کمال کی چیز تھی. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو باتیں کی ہیں نا وہ کمال کی باتیں ہیں اور عالم غیب کے حقائق کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپلیات سے ثابت کرتے ہیں. یہ اس اعتراض کا جواب تھا جو بحث چلی آ رہی تھی. اس کے بعد بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے متعلق اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ چیزیں لکھی ہیں. آئندہ انشاءاللہ